جنت کا سب سے بڑا تحفہ یا انعام جنت نہیں ہے اور نہ ہی جنت کے اندر موجود چیزیں ہیں، بلکہ جنت کا سب سے بڑا انعام ان سب سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں للذین احسنوا بالحسنی وزیادہ، اور جو لوگ نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں انہیں الحسنی ملے گی جو کہ جنت کا نام ہے، وزیادہ یعنی انہیں جنت سے بھی زیادہ اور عطا کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جنت مل گئی تو اور کیا رہ جاتا ہے پیچھے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اے میرے بندو کیا تم خوش ہو؟ تو جنت کے لوگ کہیں گے جی ہاں یا اللہ ہم بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ تم لوگوں کو اس کے علاوہ اور کس چیز کی تمنا ہے؟ تو جنت کے لوگ کہیں گے کہ ہم اس سے زیادہ اور کیا خواہش کر سکتے ہیں، ہمیں اتنا سب کچھ تو عطا کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں جنت دے دی ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھنے سے زیادہ مکرم اور بہتر اور کوئی بھی چیز نہیں دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهَذِهِ زِيَادَةٌ، اور یہ ہے وہ زیادہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یہی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم صرف اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تم فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو تاکہ تم اللہ کو دیکھ سکو، تم صبر کرتے ہو تاکہ اللہ کا دیدار کر سکو۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک دیکھیں گے تو ہمارے چہرے بھی روشن اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ہم سب کو اس آیت کا پتہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے روشن اور چمکدار ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں ملنے والی سب سے زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ذوالجلال والاکرام، یعنی جلال کا چہرہ، اور جلال کا مطلب ہے عالی شان اور جلال کا مطلب ہے عظیم، اکرام کا مطلب ہے عزت۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ شان والا اور عزت والا ہے، یعنی جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اس کو جو عزت اور شان ملتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتی۔ اس دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جلال کی تاب لا سکو، یہ صرف اگلی دنیا کے لیے ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اسراء والمعراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اوپر گئے تو وہ جبرائیل امین سے اوپر ایک جگہ پر گئے۔ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کر گئے اور ایک جگہ رک گئے اور عرض کی کہ یہاں سے آگے آپ کو خود جانا ہے کیونکہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر گئے کہ جہاں مخلوق میں سے کوئی بھی کبھی بھی نہیں گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نیچے آئے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہل رأیت ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نور انا ارا نور، وہاں ہر طرف نور ہی نور تھا، میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نور کی بات کر رہے ہیں اور یہ نور یا روشنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب لیا ہوا ہے، حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ حجاب سے مراد ہے پردہ یا کورنگ۔ یہ حجاب کیا ہے؟ ہمارے لیے تو حجاب خوبصورتی کو ڈھانپنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب خود خوبصورتی ہے، اور جو حجاب کے اندر ہے وہ تو ہمارے تصورات سے بھی باہر کی بات ہے، کیونکہ ہمارے محدود ذہن اتنی دور تک سوچ نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، لو کشفہ، اگر اللہ اپنا حجاب یا پردہ اٹھا لے
تو جو روشنی کی شعائیں اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک سے آئیں گی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ مخلوق اسے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جب مخلوق اسے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ جو کہ رحیم ہے، جو بہت کریم ہے، اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سے خود کو حجاب میں لے لیا ہے اور ہم سے پردہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پردہ کیا ہے؟ اللہ کا پردہ نور ہے۔ تو جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پردہ دیکھا تھا، اور جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہاں نور ہی نور تھا۔